الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى السكرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر سربا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأتوا أن يغيثوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينكسر فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا
أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يهلكهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك فما فعلته عن أمري ذلك تعبير ما لم تستطع عليه صبرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدیق کرام، معزز سامعین کرام اور میری انتہائی معززہ و محترمہ ماؤں بہنوں، اپنے سلسلہ وار مضمون کے مطابق ہی سورۃ الکہف سے چند آیات کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کچھ کہنے اور آپ کے سننے کے بعد اللہ رب العزت مجھے اور آپ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پھر بارگاہ رب الجلال میں یہ بھی دعا ہے، التجا ہے کہ یا اللہ، اس طرح ہم بڑے کمزور اور ناقص ہیں، اسی طرح ہمارے اعمال کے اندر بھی بڑی کمزوریاں ہیں، لیکن اے پروردگار تو بڑے فضل و کرم اور رحمت والا ہے، تو محض اپنے فضل و کرم اور رحمت سے ہمارے اعمال کی کمزوریوں کو درگزر فرماتے ہوئے انہیں قبول و منظور فرما لیں۔ معزز سامعین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت کا بہت زیادہ علم دیا تھا، اور اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی ایک بہت بڑے عالم تھے شریعت کے اعتبار سے۔ حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے سوال کیا کہ اے موسیٰ، کیا آپ اس ساری زمین پر اپنے سے بڑا کسی کو عالم پاتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ واقعہ کے اندر واقعہ کے مطابق یہ جواب بالکل صحیح تھا، کیونکہ
موسیٰ علیہ السلام کو جو علوم شرعیہ دیے گئے تھے اس لحاظ سے اس وقت روئے زمین پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، لیکن علوم صرف شرعی نہیں ہوتے، علوم تکوینی بھی ہوتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ بات اس لحاظ سے کہی کہ علوم شریعہ کا علم اس وقت پوری زمین پر میرے سوا کسی کو نہیں، پسند نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک امتحان کے اندر ڈال دیا اور فرمایا کہ ہم نے زمین پر تجھ سے زیادہ علم رکھنے والے بندے بھی پیدا کیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، جس آدمی کا تعلق علم سے ہوتا ہے نا، اس آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے مزید علم ملے، کیونکہ وہ علم کا شوقین ہوتا ہے، جہاں سے بھی ملے، جتنا مرضی سفر کرنا پڑے۔ جب اللہ نے فرمایا کہ تیرے سے زیادہ بھی اس دنیا کے اندر ایک بندہ موجود ہے جو بہت علم رکھتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ میری رہنمائی فرما، میں اس بندے کو ملنا چاہتا ہوں، میں اس بندے کو ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ دریا کے ساتھ چلتے جاؤ، کنارے کنارے پہ، جہاں پر جا کے دو دریا ملتے ہیں، مجمع البحرین، وہ مقام ہے، یہ دو دریا ہیں دجلہ اور فرات، تو اس مقام پہ آپ کو وہ بندہ مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے غلام حضرت یوشع، بعد نے ان کو بھی نبی کہا ہے، اللہ عالم، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ان کو بھی ساتھ لے لیا اور ایک مچھلی پکا کے تھیلے میں رکھ دی کہ راستے میں کھانے وغیرہ کے کام آئے۔ چلتے چلے گئے، چلتے چلے گئے، چلتے چلے گئے، حتیٰ کہ وہ جگہ آ گئی جو کہ مجمع البحرین تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت یوشع سے کہا تھا کہ میں جب تک اس مقام تک نہ پہنچ لوں، جب تک اس بندے کو نہ مل لوں، میں اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ اگر کہ مجھے صدیوں تک چلنا کیوں نہ پڑے،
السلام کو بولو نیند آ گئی۔ اس دوران کیا ہوا کہ وہ جو کجاوے کے اندر مچھلی تھی نا تلی ہوئی، وہ زندہ ہو کے دریا کے اندر چلی گئی۔ حضرت یوشع نے دیکھ لیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا کہ جب اٹھیں گے تو میں بتا دوں گا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو یہ بتانا بھول گئے کہ میرے بڑا مقام پر تو حضرت یوشع بھول گئے بتانا۔ اب دیکھیے یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب تھے، غیب کا علم رکھتے تھے، تو ان کے سوتے ہوئے مچھلی زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی ہے، اور مجمع البحرین یہی ہے، یہیں پہ دو دریا ملتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر پتہ کیوں نہیں چلا؟ سمجھا؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ، اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ نبی عالم غیب نہیں ہوتے، جتنا اندھا علم دیتا ہے اتنا ہی ان کے پاس ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اب جب وہ پہنچے جہاں پر دو دریا ملتے تھے، مچھلی نے رستہ بنا لیا سرنگ بنا کر۔ جب آگے چلے نا تو اپنی زبان سے کہا، مچھلی نکال یار، کھانے سے بھوک لگی ہے، پہلے ہم بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہیں لیکن ہمیں کوئی بھوک شوک نہیں لگی، لیکن ابھی ہم تھوڑا بھی چلے ہیں آرام کرنے کے بعد تو ہمیں بھوک لگ گئی ہے۔ تو اس سفر کے اندر ہم نے بڑی تکلیف پائی ہے مچھلی کا۔ اب جواب کیا ملا؟ قال ارأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، دیکھا تو نے جب ہم نے جگہ پکڑی اس پتھر کے پاس جہاں پر موسیٰ علیہ السلام لیٹے تھے نا، ایک پتھر پہ سر رکھ کے، بس میں بھول گیا مچھلی کو۔ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور یہ بلا دیا مجھ کو شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کروں۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور بنا لیا اس نے اپنا رستہ دریا کے اندر بڑے عجیب طریقے سے۔ اس وقت میں دیکھ رہا تھا کہ مچھلی نکلی ہے اور تھیلے سے باہر ہوئی ہے، اور مچھلی جو بھنی ہوئی تھی وہ زندہ مچھلی ہو گئی، وہ بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی، اور زندہ ہونے کے بعد دریا کے اندر چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال ذالک ما کنا نبغ، یہی تو وہ جگہ ہے جو ہم چاہتے تھے، یہی تو وہ جگہ ہے جہاں پر مچھلی نے، وہی تو وہ جگہ تھی۔ فارتد علی آثارہما قصصا، بس لوٹے اپنے قدموں کو پہچانتے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو ہم منزل سے آگے گزر چکے ہیں تو ہمیں تو اب واپس جانا پڑے گا۔ تو
اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس چلے. فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. پس پایا ہم نے ایک بندہ ہمارے بندوں میں سے دی تھی ہم نے اس کو رحمت اپنے پاس سے اور سکھایا تھا اس کو اپنے پاس سے بڑا علم. وہ بندہ ان کا نام حضرت خضر علیہ السلام. بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی نبی تھے. حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے اس لیے میں نے علیہ السلام کہا. بعض کہتے ہیں کہ نبی نہیں تھے لیکن بہت بڑے ولی تھے. بہرحال جو بھی ہے اللہ نے ان کو جو علم دیا تھا نا وہ علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا. اور یہی آزمائش تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ روئے زمین پر مجھ سے زیادہ بڑا عالم کوئی نہیں. اللہ نے کہا تھا نہیں ہم نے ایک بندہ رکھا ہے جو تجھ سے زیادہ بڑا عالم ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی تھی کہ میں نے اس بندے کے پاس پہنچا. اب پہنچ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور پھر ان کے ساتھ بات چیت ہوئی, گفتگو ہوئی. تو کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ مجھے جو اللہ نے تجھے علم دیا ہے نا وہ تو مجھے بھی سکھلا دے. جو اللہ نے تجھے علم دیا ہے وہ تو مجھے بھی سکھلا دے. قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. کہا اس کو موسیٰ نے کہ میں تیرے ساتھ رہوں اس بات پر کہ مجھ کو سکھلا دے جو بات تجھ کو سکھلائی ہے بھلی. اللہ نے جو تجھے علم دیا ہے وہ تو مجھے بھی سکھلا دے. اب حضرت خضر علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں قال انک لن تستطیع معی صبرا. جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے اس علم کو سیکھنے کے لیے صبر کرنے کی ضرورت ہے. ایسے وہ علم نہیں آئے گا. میرے بتائے بغیر تو مجھ سے سوال نہیں کرے گا. جو کام میں کروں تو پوچھے گا نہیں کہ یہ کام میں نے کیوں کیا ہے. جب میری مرضی ہوگی میں خود بتا دوں گا. لیکن تو نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. قال انک لن تستطیع معی صبرا. حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں تو نہ ٹھہر سکے گا میرے ساتھ صبر کر کے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. اور کیسے تو صبر کر سکتا ہے ایسی چیز دیکھ کر کہ تیرے قابو میں اس کی خبر ہے ہی نہیں. قرآن مجید کو سمجھا جائے گا تو مسائل تو بالکل واضح ہو جاتے ہیں. ابھی میں نے کہا ہے کہ خضر علیہ السلام بعض مفسرین نے کہا ہے کہ نبی تھے اور بعض نے کہا ہے ولی تھے. اور موسیٰ علیہ السلام تو اولو العزم پیغمبر تھے. چلو اگر حضرت خضر علیہ السلام کو نبی بھی مان لیا جائے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں. ان کا درجہ اور مقام زیادہ ہے. قرآن مجید خود کہتا ہے نا
اس سے اس بارے میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ ہمارے رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو یہاں پر اگر حضرت خضر علیہ السلام نبی بھی ہیں، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام ان سے مقام کے اندر، درجے کے اندر بڑے ہیں، اور خضر علیہ السلام، اب یہ گستاخی ہو گئی نا، پھر گستاخی ہو گئی۔ خضر علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ جس بات کی تجھے خبر نہیں سمجھے، کہ یعنی تو عالم الغیب، یہ کہہ رہے نا، جس بات کا تجھے پتہ نہیں، غیب نہیں ہوتا ہے، چھپی ہوئی گل، جس بات کی تجھے خبر ہی نہیں اللہ نے دی، تو اس پہ کیسے صبر کر لے گا؟ تو گویا کہ خضر علیہ السلام نے پھر گستاخی کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے ہوتے، وہ فوراً کہتے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، مجھے تو اللہ نے غیب کا علم دیا ہے، میں تو ہر بات کو جانتا ہوں، لیکن نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تیرے پاس اس کی خبر نہیں ہے، وہ علم اللہ نے مجھے دیا ہے، مجھے دیا نہیں۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ اللہ کوئی بات کسی کو بتا دیتا ہے، اپنے پیغمبروں میں سے کوئی بات کسی کو بتا دیتا ہے۔ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، کہا تو پائے گا انشاءاللہ صبر کرنے والا مجھ کو، اور میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا کسی کام کے اندر، جو تو کہے گا میں تیری مرضی کے مطابق چلتا چلا جاؤں گا، جو تو کہے گا میں تیری مرضی کے مطابق چلتا چلا جاؤں گا۔ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، کہا اگر میرے ساتھ رہنا ہے نا تو مجھ سے نہیں پوچھنا، مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا، یہاں تک کہ میں خود تجھے بتا نہ دوں، یہ میری شرط ہے۔ اگر علم سیکھنا ہے نا، اگر علم سیکھنا ہے، میں جو بھی کروں تو نے مجھ سے سوال کوئی نہیں کرنا، میری مرضی، کہ جب میری مرضی ہوگی میں بتا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ فَانْطَلَقَا، پس دونوں چلے۔ دیکھو بھائی، چلنے والے بندے ہیں تین، چلنے والے بندے کتنے ہیں؟ تین۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک حضرت یوشع، اور ایک حضرت خضر۔ لیکن قرآن یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَانْطَلَقَا، دونوں چلے، دونوں چلے۔ اصل بات یہ ہے کہ اصل مقصود ان دونوں کا ذکر کرنا ہے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ایک حضرت خضر علیہ السلام۔ اور دوسری بات ہے کہ یوشع علیہ السلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کیا ہیں؟ غلام ہیں۔ اور جب ذکر کیا جاتا ہے نا دو بڑے آدمیوں کا، ان کے خدام بھی اگر ساتھ موجود ہو نا تو ان دو کا ذکر کیا جاتا ہے، خدام کا عام طور پہ ذکر نہیں کیا جاتا۔ یہاں پر چلنے والے جو تین ہیں، لیکن قرآن نے دو کا کہا کیونکہ مقصود ان دو کی بات ہے۔ فَانْطَلَقَا، دونوں چلے، حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ غَرَقَهَا، حتیٰ کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی والوں نے
السلام کو کنارے پر پہنچایا. موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہے. جب کنارے پر پہنچے تو ایک کشتی کا تختہ جو ہے نا وہ حضرت خضر علیہ السلام نے توڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام نے بڑا عجیب سوچا یہ کیا ہو گیا بھائی, یہ نوجوان انہوں نے ہمیں منزل پہ پہنچایا, کنارے پر پہنچایا, کرایہ بھی نہیں دیا, بڑی عزت کی, احترام کیا, اور یہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا. نہ رہا گیا چپ, خاموش نہ رہ سکے, سوال کر دیا. کالا کرم کہا کہ کیا تو نے اس کو پھینک ڈالا کہ اس کے اندر, کشتی کے اندر سوار ہونے والے ڈوب جائیں. لقد جئت شیئا امرا, تو نے تو ایک بڑا بھاری کام کر دیا. حضرت علیہ السلام نے کہا قال الم اقل انک لن تستطيع معي صبرا, کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تو جو میں کروں گا اس پر صبر نہیں کر سکے گا. میں نے تو کہا تھا کہ سوال کرنے کی اجازت نہیں, جب تک میں بتاؤں نہ پوچھنے کی اجازت نہیں. میں نے تجھے کہا تھا کہ تو صبر نہیں کر سکے گا, تو صبر تو نہ ہوا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا, کہا نہ پکڑ مجھ کو میری بھول پر اور نہ ڈال مجھ پر میرے کام میں مشکل. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلی بار ہے, بندہ بھول جاتا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ میں علم سیکھ لوں. تو اگر پہلی دفعہ جو میں نے غلطی کی ہے, اگر اسی پر تو مجھے دور کر دے گا, اپنے سے جدا کر دے گا, تو مجھے تو میرے کام میں بڑی مشکل پیش آئے گی, میں نہیں سیکھ سکوں گا, تو میں آئندہ نہیں کروں گا. کہا چلو ٹھیک ہے. فانطلقا, پھر دونوں چلے. حتی اذا لقی غلاما فقتلہ, خضر علیہ السلام نے ایک نوجوان کو دیکھا, ایک لڑکا, لڑکپن کی عمر اس کی, اس کو قتل کر ڈالا. قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس, موسیٰ علیہ السلام پھر بھی چپ نہ رہ سکے. یہ تو پہلے سے بھی بڑا کام ہے, ایک بندہ ہی مار دینا, نہ ادھر قصور, نہ کوئی گل, نہ کوئی بات ہے, قتل کر دیا. قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس, کہا کیا تو نے مار ڈالا ایک جان ستری بغیر جان کے. لقد جئت شیئا نکرا, بے شک تو نے ایک بڑا نامعقول کام کیا ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا قال الم اقل لک انک لن تستطيع معي صبرا, میں نے کہا نہیں تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا, تو میرے ساتھ صبر. قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني, موسیٰ علیہ السلام نے کہا دو بار میں غلطی کر چکا ہوں, سوال کر چکا ہوں, ایک موقع مجھے اور دے دیجیے, ایک موقع مجھے اور دے دیجیے. اگر اب بھی میں نے کچھ سوال کیا نا تو مجھے پھر اپنے ساتھ نہ رکھنا, ایک موقع مجھے اور دو. قد بلغت من لدنی عذرا, تو اتار چکا میری طرف سے الزام کو, دو باریاں ہو چکی ہیں. فانطلقا, پھر دونوں چلے. حتی اذا اتیا اہل قرية استطاعا قرية استطعما اہلها فابوا ان يضيفوهما, ایک بستی کے اندر پہنچے اور بستی والے لوگوں سے کہا ہم مسافر ہیں, ہمیں کھانا چاہیے, پینا چاہیے, کوئی خوراک وغیرہ کا بندوبست کرو. لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کی میزبانی نہیں کریں گے, ہم آپ کی میزبانی, ہمارے پاس کوئی کھانا پینا نہیں ہے تمہارے لیے.
چلو انہوں نے کھانے پلانے سے انکار کر دیا کہ کچھ کھلائیں پلائیں گے نہیں۔ ایک دیوار دیکھی جو گر رہی تھی، بالکل گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے اینٹیں لاؤ، مٹی گارا بناؤ، تم پڑھو مزدور، میں بنتا ہوں مستری، اور ہم اس دیوار کو تعمیر کر دیتے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی لگا لیا، حضرت یوشع بھی ساتھ لگ گئے، اور جناب حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کو تعمیر کر دیا، دیوار علیہ السلام مضبوط دیوار بنا دی۔ پہلی جو تھی نا خراب بالکل، اس کو گرا کے مضبوط بنا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھرنا رہا گیا۔ کان لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اب ایک اور انداز سے بات کی، کار سوال ہی دیا، لیکن سوال اس انداز سے کیا، ہم بھوکے تھے، اس بستی کے اندر آئے ہیں، انہوں نے ہماری کوئی مہمانی بھی نہیں کی، ہمارے پاس پیسے بھی کوئی نہیں، تو ان سے کوئی مزدوری ہی لے لیتا، تو ان سے کوئی مزدوری ہی لے لیتا۔ یہاں پر استاد العلماء شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا علامہ قاضی عصمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبر پہ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے دو سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کیے نا، وہ عجیب واقعہ دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا تو کر دیے، ان سے رہا نہ گیا تو بھول کر دیے، لیکن یہاں پر بھی رہا نہ گیا، لیکن کیا جان بوجھ کے سوال۔ کیوں کہ اس طرح دے کام مینو وارا کھانے، یہ والد صاحب فرمایا کرتے تھے، اس کی تشریح کیا کرتے تھے، علماء اور بھی مفسرین اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تو والد صاحب کی تشریح تھی کہ پہلے دو سوال تو بھول کر کیے تھے، یہ تیسرا سوال جان بوجھ کے کیا، کہ اب موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ لگ گئی کہ جو انہوں نے کرنا ہے میں اس کا ساتھ دے سکتا نہیں، اس لیے جان بوجھ کے سوال کر دیا۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، خضر علیہ السلام نے کہا یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان، لیکن جدا ہونے سے پہلے میں تجھے تینوں واقعوں کی حکمت بتا دیتا ہوں۔ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، ابھی میں بتاتا ہوں تجھے ان تین باتوں کا تعویل جن پر تو صبر نہیں کر سکا۔ سن، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها فکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، وہ جو کشتی تھی نا وہ محتاجوں کی کشتی تھی، غریب لڑکے تھے وہ، اور دریا میں وہ کام کرتے تھے بیچارے اور روزی کماتے تھے۔ ایک بادشاہ پیچھے سے آ رہا تھا اور وہ لوگوں کی کشتیاں غصب کر رہا تھا، لیکن اچھی اچھی کشتیاں غصب کرتا تھا، عیب دار کشتی وہ نہیں لیتا تھا۔ میں نے ایک تختہ ہی تو توڑا تھا اس کا کہ جب بادشاہ گزر جائے گا ان کی کشتی قبضے میں نہیں جائے گی، ایک تختہ ہے دوبارہ اس کو جوڑ لیں گے، اس پہ تھوڑا سا خرچہ آئے گا، ان کا کام کاج تو چلتا رہے گا نا، اور اگر وہ تختہ نہ ٹوٹتا تو کشتی مکمل قبضے کے اندر چلی جاتی۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور دوسری بات وہ جو لڑکا تھا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ، اس کے ماں باپ ایمان والے تھے، فَخَشِينَا، ہم کو اندیشہ ہوا، یعنی میرے اللہ نے مجھے بتایا تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ ان کو سرکشی اور کفر کر کے عاجز نہ کر دے۔ اس نے بڑے ہو کے ماں باپ کی نافرمانی کرنی تھی، کفر کرنا تھا۔ فَأَرَدْنَا أَن
ربہما خیرا منہ زکاۃ ذاک ربہما، ہم نے چاہا کہ بدل دے اللہ اس کے بدلے میں اور کوئی لڑکا ان کو، یہ لڑکا تو میں نے قتل کر دیا نا، تو میں نے قتل کیا، اللہ ان کو اور دے دے گا، وہ بہتر ہوگا اس سے پاکیزگی میں، اور بڑا زیادہ قریب ہوگا، نرم اور شفقت اور مہربانی والا ہوگا۔ دو سوالوں کے جواب آ گئے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور وہ جو دیوار ہم نے بنائی، وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان کے نیک باپ نے ان کے لیے خزانہ رکھا ہوا تھا۔ خزانہ کہ جب یہ بڑے ہوں گے، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، یہ یتیم بڑے ہو جائیں گے تو دیوار کے نیچے سے خزانہ نکال لیں گے۔ تو دیوار تو گرنے لگی تھی ان کے بچپن کی عمر میں، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ بستی والے کتنے برے تھے، وہ تو بھاری مہمانی کرنے کے لیے بھی تیار نہ تھے، تو وہ تو ان کا سارا خزانہ لوٹ کے لے جاتے۔ تو اس لیے میں نے کیا کیا، اس دیوار کو سیدھا کر دیا، اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، بس ارادہ کیا تیرے رب نے کہ پہنچ جائے وہ اپنی جوانی کو اور نکال لیں اپنا مال اور اپنا خزانہ، یہ رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اور میں نے یہ نہیں کیا اپنے حکم سے۔ حضرت خضر علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، بات سن لو۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، یہ علم مجھے اللہ نے دیا ہے، اپنی طرف سے میں نے نہیں کیا۔ سمجھ لگ گئی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ سے بڑا روئے زمین پر عالم کوئی نہیں، اللہ نے فوراً آزمائش میں ڈال دیا، لے کر خضر علیہ السلام کے ساتھ ملایا، تکوینیات کا علم لے کر خضر علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ علم مجھے اللہ نے عطا کیا ہے، یہ سارے کام میں نے اپنی طرف سے کیے۔ اب اللہ کا پیغمبر خود کہے، اگر یہ نبی تھے، پیغمبر تھے یا ولی بھی تھے، ولی ہو یا نبی، وہ خود کہے کہ میرے پاس علم بولو نہیں، ہم ڈنڈورا پیٹتے پھرتے ہیں، نبی عالم غیب ہوتے تھے، ولی عالم غیب ہوتے تھے، انہوں نے بلیاں بھی غیب جاندیاں نہیں، کیا سزا ہے، کیا تماشا ہے، قرآن کے ساتھ مذاق کرتے ہو، شرم نہیں آتی، خیال نہیں آتا، کوئی بات نہیں ہے کہ بھئی یہ رحمت ہے تیرے رب کی۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں نے یہ اپنے حکم سے نہیں کیا، اللہ نے مجھے کہا تھا ذَلِكَ تَعْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ چیز ہے جس پر تو صبر نہ کر سکا۔ تو گویا کہ یہ سارا واقعہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ ایک تو کوئی بندہ جتنا مرضی بڑا ہو جائے، ایک تو کوئی بندہ جتنا مرضی بڑا ہو جائے، آخری بات کرنے لگا ہوں، اس کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ کسی چیز کی نسبت اپنی طرف کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس وقت روئے زمین پر مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، اللہ نے فوراً پکڑ لیا، ہے عالم۔ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں، واقعہ آپ نے سن لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تھا، یہ تو سب سے بڑے پیغمبر ہے نا، خاتم الرسل، خاتم الانبیاء، محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے سوال ہوا، انہوں نے کہا میں کل بتا دوں گا، لیکن فرشتہ اگلے دن وہ آئے سوال کرنے والے، کہا کل بتا دوں گا، لیکن پھر فرشتہ وہی لے کر نہ آیا، 17 دن تک وہی نہیں آئی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کیونکہ نسبت اپنی طرف کر دی۔ یہ مطلب نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مجھے پتا ہے میں کل بتا دوں گا، خیال یہ تھا کہ بھائی آئے گی تو کل بتا دوں گا، لیکن اپنی طرف نسبت کرنا بھی اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، شیخ